السلام علیکم پیارے بچوں۔ مضمون اردو بال بھارتی چھٹی جماعت، سبق نمبر 12، جادوگروں کا الیکشن۔ مصنف کرشن چندر۔ پہلی بات، ایک زمانے میں بادشاہ اور راجا ملکوں پر حکومت کیا کرتے تھے، مگر اب راجاؤں اور بادشاہوں کا دور ختم ہو گیا ہے۔ اب عوام خود اپنے نمائندے چنتے ہیں۔ یہ نمائندے مل کر حکومت چلاتے اور عوام کے مسائل حل کرتے ہیں۔ نمائندے چننے کے اس عمل کو انتخاب یا الیکشن کہا جاتا ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کر اپنے نمائندے منتخب کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کے زمانے میں لوگ کھلے میدانوں میں جمع ہوتے ہیں۔ امیدوار عوام کے سامنے تقریر کرتے ہیں اور ان سے ووٹ مانگتے ہیں۔ آئیے اس سبق کے مصنف سے جان پہچان کر لیں۔ کرشن چندر اردو کے افسانہ نگاروں میں ایک امتیازی مقام رکھتے ہیں۔ وہ 23 نومبر سن 1914 عیسوی کو وزیر آباد پاکستان میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم پونچھ، کشمیر میں ہوئی۔ سن 1934 عیسوی میں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے انگریزی میں MA کیا۔ کچھ عرصے تک وہ لاہور کے آل انڈیا ریڈیو میں خدمات انجام دیتے رہے۔ سن 1969 میں انہیں پدم بھوشن کا اعزاز ملا۔ کرشن چندر نے ناول، ڈرامے، مضامین اور افسانے سبھی کچھ لکھا، لیکن وہ بنیادی طور پر افسانہ نگار تھے۔ شکست، ہم وحشی ہیں، ہوائی قلعے، ایک گدھے کی سرگشت اور الٹا درخت وغیرہ ان کی مشہور کتابوں کے نام ہیں۔ ان کا انتقال 8 مارچ سن 1977 عیسوی کو ممبئی میں ہوا۔ ذیل کا سبق کرشن چندر کے ناول الٹا درخت سے لیا گیا ہے، جس میں جادوگروں کو عوام سے ووٹ مانگتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ سبق کی بلند خوانی۔ سامنے بہت سے لوگ رنگ برنگی جھنڈیاں ہلاتے ہوئے جا رہے تھے۔ یوسف، موہن اور شہزادی بھی ان لوگوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ مجمع زور زور سے نعرے لگا رہا تھا، الادین کو ووٹ دو، الادین زندہ باد۔ مجمع نعرے لگاتا، جھنڈیاں ہلاتا شہر کے ایک بڑے چوک میں پہنچا۔ یوسف نے دیکھا لوگ بھوکے نظر آ رہے ہیں، ان کے کپڑے بوسیدہ اور تار تار ہے، پھر بھی وہ خوش ہیں۔ یوسف نے پوچھا، بھائی کیا ماجرا ہے؟ ایک آدمی نے حیرت سے کہا، ساری دنیا کو معلوم ہے اور تمہیں معلوم نہیں؟ آج جادوگروں کا الیکشن ہے۔ وہ دیکھو، سامنے الادین اپنا چراغ ہاتھ میں لیے الیکشن لڑ رہا ہے۔ یوسف نے دیکھا، واقعی بڑے بڑے رنگا رنگ جھنڈوں کے درمیان الادین کھڑا تقریر کر رہا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، میں بھی تمہاری طرح ایک معمولی آدمی ہوں۔ میں ایک درزی کا بیٹا ہوں۔ میں تمہارے دکھ درد پہچانتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے تم لوگ بھوکے ہو، تمہارے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، بچوں کے لیے تعلیم نہیں ہے۔ پچھلی حکومت نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا، مگر وہ سونے کے دیو کی حکومت تھی۔ میں اپنے اس جادو کے چراغ کی مدد سے تمہارے لیے ہر طرح کے عیش کا سامان مہیا کروں گا۔ دیکھو میرے جادو کے چراغ کے کرشمے۔ یہ کہہ کر الادین نے چراغ کو اپنی ہتھیلی سے رگڑا۔ فوراً ایک جن ہوا میں اڑتا ہوا نظر آیا اور کہنے لگا، الادین کیا حکم ہے؟ الادین نے کہا، میں شہر کے بے گھر لوگوں کے لیے عالیشان محل بنانا چاہتا ہوں، ذرا ایک محل تو لا کے دکھا دو۔ جن غائب ہو گیا۔ دوسرے لمحے وہی جن اپنے ہاتھ پر ایک عالیشان 7 منزلوں والا چمکتا ہوا محل لیے حاضر ہوا۔ لوگوں کی نگاہیں اس خوبصورت محل کی طرف کھینچتی چلی گئی۔ محل کے دروازے کھلے تھے، کھڑکیاں کھلی تھیں، محل کے اندر روشنیاں جگمگ جگمگ کر رہی تھیں۔ خوبصورت قالین اور صوفے بچھے تھے، میزوں پر طرح طرح کے پھل چنے ہوئے تھے، پلاؤ، متنجن، زردے، قورمے، طرح طرح کی سبزیاں، فالودے، فرنیاں، شربت، آئس کریم،
گھومتی ہوئی میزوں پر رکھی ہوئی لوگوں کو نظر آ رہی تھی۔ لوگوں کی رال ٹپکنے لگی۔ لاکھوں گلوں سے آواز آئی، الادین کو ووٹ دو، الادین زندہ باد، ایک ووٹ، ایک ملک، ایک الادین، ایک چراغ۔ یکایک الادین نے تالی بجائی، جن اپنے محل سمیت غائب ہو گیا۔ الادین نے کہا، پہلے مجھے ووٹ دو، پھر یہ محل تمہیں ملے گا۔ لوگ دھڑا دھڑ ووٹ دینے کے لیے جانے لگے۔ یکایک دوسری طرف سے آواز آئی، لوگو بیوقوف نہ بنو، یہ الادین درزی کا بیٹا تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے۔ اصلی جادو تو میرے پاس ہے، جادو کی ٹوپی، سلیمانی ٹوپی۔ مجمع دوسری طرف پلٹ پڑا، جہاں ایک بہت بڑے بینڈ باجے کے ساتھ ایک بہت بڑے چبوترے پر 2 درجن لاؤڈ اسپیکروں کے سامنے ایک جادوگر سلیمانی ٹوپی ہاتھ میں لیے تقریر کر رہا تھا۔ یوسف، موہن اور شہزادی بھی ادھر چلے گئے۔ وہ کہہ رہا تھا، الادین ٹھگ ہے، اسے ہرگز ووٹ نہ دینا۔ الادین کا چراغ پرانا ہو چکا ہے، اس کا جن بھی بڈھا ہو چکا ہے۔ اتنے دنوں میں وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا، اب کیا کریں گا؟ اب کہ تم مجھے ووٹ دو، کیونکہ میرے پاس سلیمانی ٹوپی ہے۔ موہن نے کہا، اس ٹوپی میں کیا خاص بات ہے؟ مجھے تو سیدھی سادی سفید رنگ کی ٹوپی دکھائی دیتی ہے۔ جادوگر نے موہن کی بات سن لی۔ وہ وہیں چبوترے سے چلا کر بولا، یہ کوئی معمولی ٹوپی نہیں ہے، اسے پہن کر آدمی یوں غائب ہو جاتا ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ دیکھو دیکھو، سلیمانی ٹوپی کا کمال دیکھو۔ یہ کہہ کر جادوگر نے سلیمانی ٹوپی پہن لی اور مجمع کے درمیان سے غائب ہو گیا۔ اب صرف اس کی آواز آ رہی تھی۔ دیکھا، یہ سلیمانی ٹوپی کا کمال ہے۔ جادوگر نے سر سے ٹوپی اتاری اور اب وہ لوگوں کو نظر آنے لگا۔ اس ٹوپی کو پہن کر آدمی غائب ہو سکتا ہے، جہاں چاہے گھوم سکتا ہے، وہ ساری دنیا کی سیر کر سکتا ہے، وہ جہاں چاہے بغیر ٹکٹ کے جا سکتا ہے اور اسے کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اس ٹوپی کو پہن کر آدمی بڑے بڑے راز معلوم کر سکتا ہے۔ اس ٹوپی کو پہن کر آدمی وزیر بن سکتا ہے، نوکری حاصل کر سکتا ہے۔ یہ سلیمانی ٹوپی ہے، اس کے سامنے الادین کا چراغ بالکل ہیچ ہے۔ اسے رگڑنے کی ضرورت نہیں، کسی جن کو بلانے کی ضرورت نہیں، بس اسے سر پر پہن لیجئے، آپ کے سب کام پورے ہو جائیں گے۔ پھر الادین کے پاس ایک ہی چراغ ہے، لیکن میں نے سب کے فائدے کے لیے ہزاروں سلیمانی ٹوپیاں تیار کرائی ہیں۔ آئیے، مجھے ووٹ دیجئے اور ایک سلیمانی ٹوپی لیتے جائیے۔ ایک ووٹ، ایک سلیمانی ٹوپی۔ لوگ ووٹ دینے کے لیے بھاگنے اور شور مچانے لگے۔ سلیمانی ٹوپی زندہ باد، الادین کا چراغ مردہ آباد۔ ہا ہا ہا، تیسرے چبوترے سے ایک زور کا قہقہا بلند ہوا۔ سب لوگ ادھر دیکھنے لگے۔ وہاں ایک اور جادوگر، سر پر سفید کاغذ کی ٹوپی رکھے، سفید کاغذ کا کوٹ پہنے، آنکھوں پر چشمہ لگائے، ہاتھ میں اخبار لیے ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا، دوستو، یہ سلیمانی ٹوپی والا بہروپیہ ہے، بہروپیہ۔ یہ خود تو ووٹ لے کر غائب ہو جائے گا اور آپ کو کپڑے کی ٹوپیاں دے جائے گا۔ چاہے آپ ان کو سر پر پہنیے، چاہے تھیلی بنا کر گھر لے جائیے۔ دوستو، یہ سلیمانی ٹوپی کس کام کی؟ غائب ہو کر آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کو اس جادو کی دنیا میں رہنا ہے تو سچا جادو تلاش کرنے کی کوشش کیجیے اور سچے جادو کو اپنا بادشاہ بنائیے۔ مجھے دیکھیے، میرا جادو کسی کو غائب نہیں کرتا، کوئی ہوائی محل نہیں دکھاتا۔ میں ابھی آپ کے سامنے وہ چیز رکھتا ہوں جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ جادوگر نے انگلی سے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ کہو، تم کیا چاہتے ہو؟ اس آدمی نے کہا، مجھے اپنی زمین میں کنواں چاہیے۔ جادوگر نے اپنے چبوترے پر پڑے کاغذ کے انبار میں سے ایک بڑا سا کاغذ نکالا اور اس پر کچھ منتر پڑھ کر پھونکا اور اس آدمی کو دیا۔ یکایک اسے اپنے بنجر کھیتوں کے بیچ میں ایک کنواں نظر آیا۔ کنویں پر رہٹ چلنے لگا۔
پانی فوارے کی طرح نکل کر کھیتوں کو سیراب کرنے لگا۔ آدمی کے چہرے پر رونق آ گئی۔ اس نے دیکھا اس کے جھونپڑے سے اس کی بیوی نکلی، پانی کا گھڑا لیے ہوئے۔ بیوی نے مسکرا کر خاوند کی طرف دیکھا اور خاوند اسی وقت وہ کاغذ ہاتھ میں لے کے اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ وہ بھاگتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا، مجھے میرا کنواں مل گیا۔ تمہیں کیا چاہیے؟ جادوگر نے دوسرے آدمی سے پوچھا۔ اس آدمی نے کہا، ہمارے قصبے میں کوئی اسکول نہیں ہے۔ جادوگر نے کاغذ کا دوسرا پرزہ اٹھایا اور اس پر منتر پڑھ کر پھونکا اور پھر وہ پرزہ اس آدمی کے ہاتھ میں دے دیا۔ آدمی اسی وقت وہ کاغذ اپنے ہاتھ میں لے کر وہاں سے بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے وہ کہہ رہا تھا، ہمیں اسکول مل گیا، ہمیں اسکول مل گیا۔ پھر کیا تھا؟ مجمع جادوگر پر ٹوٹ پڑا۔ ایک بولا، مجھے جوتا چاہیے۔ جادوگر نے اسے کاغذ کا پرزہ دیا۔ دوسرا بولا، مجھے موٹر چاہیے۔ تیسرا بولا، ہمیں اپنے گاؤں میں ایک ہسپتال چاہیے۔ موہن نے یوسف سے کہا، تمہیں کاغذ پر کچھ نظر آتا ہے؟ یوسف نے کہا، مجھے تو سفید کاغذ ہی نظر آتا ہے۔ موہن نے کہا، ممکن ہے ان لوگوں کو کچھ نظر آتا ہو۔ اگر مان لیا جائے کہ انہیں کچھ نظر آتا ہے تو آخر کاغذ ہی پر نظر آتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یوسف نے اس آدمی کو بازو سے پکڑ لیا جس نے جادوگر سے جوتا مانگا تھا اور اس سے پوچھا، تمہیں جوتا مل گیا؟ اس آدمی نے بڑے غصے سے کاغذ کا پرزہ یوسف کے منہ کے سامنے لا کر کہا، دیکھتے نہیں ہو، مل گیا ہے، یہ دیکھو۔ یوسف کو سفید کاغذ ہی نظر آیا۔ یوسف نے کہا، اگر یہ جوتا ہے تو اسے پہن کر دکھاؤ۔ اس آدمی نے کاغذ کے ٹکڑے کو اپنے پیر میں پہننے کی کوشش کی۔ کاغذ بیچ سے پھٹ گیا۔ چرر کی آواز سنتے ہی جادوگر زور سے گرجا، کون حقیقت پسند گھس آیا ہماری جادو کی دنیا میں؟ اسے جلدی نکالو ورنہ یہ سب کچھ تباہ کر دے گا، ہمارا جادو سب ختم ہو جائے گا۔ اتنا سنتے ہی الادین چراغ والا، سلیمانی ٹوپی والا، جادو کے کاغذ والا اور ان کے حمایتی یوسف، موہن اور شہزادی کے پیچھے بھاگے۔ وہ تو خیر ہوئی کہ یوسف نے بڑی چالاکی سے کام لیا۔ اس نے جلدی سے سلیمانی ٹوپیوں کے بنڈل سے 3 ٹوپیاں نکالی اور انہیں پہن کر تینوں مجمع کے بیچ سے غائب ہو گئے۔ معنی و اشارات: بوسیدہ، پرانا، تار تار یعنی پھٹا ہوا، متنجن، کھٹ میٹھا پلاؤ، بہروپیہ یعنی بھیس بدلنے والا، مکار، فریبی، حمایتی، طرفداری کرنے والا، ساتھ دینے والا، عیش یعنی آرام، مہیا کرنا یعنی حاضر کرنا، تیار کرنا، ہیچ، کم قیمت، بے حیثیت، چہرے پر رونق آنا یعنی چہرہ خوشی سے کھل جانا۔